والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. صدق الله العظيم. محترم بزرگ و عزیز دوستوں، 29ویں پارے میں سورہ قلم کی یہ چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ بے شک ہم نے ان مکے والوں کو آزمایا یا آزمائیں گے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض کافر مالداروں کو یہ زعم تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوتا اور اگر ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں یہ مال و دولت کیوں دیتا. اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، خوش ہے. جیسا کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو بیان فرمایا ہے. تو اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دے کر آزماتے ہیں. دے کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بندہ یا ادا نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق یا اللہ کے حکم کو اس میں نافذ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی جائے، کفران نعمت کیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دنیا ہی میں نازل ہو جاتا ہے. دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کا مزہ چکھا دیتے ہیں. تو یہ جو باغ والوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ ملک یمن کا ایک شہر ہے صنعا، اس سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، ذروان نام اس کا ہے. آج بھی اس کا نام ذروان ہی ہے. تو وہاں ایک نیک آدمی رہا کرتا تھا. اس کا باغ تھا، کھیت تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے باغ اور کھیت کا ایک بڑا حصہ غربا، مساکین اور محتاج لوگوں کو دیا کرتا تھا. اس کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ محتاجوں میں تقسیم کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا، وراثت تقسیم ہوئی اور یہ باغ اور یہ کھیت اس کے بچوں میں تقسیم ہوا. تقریباً 3 بیٹوں کے حصوں میں غالباً یہ آیا. تو باپ کے انتقال کے بعد بچوں نے یہ سوچا، آزاد ذہن کے نوجوان تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا باپ کتنا بیوقوف آدمی تھا کہ اپنی پیداوار کا ایک بڑا حصہ غریبوں کو دے دیتا تھا، دے کر مال میں کمی کر دیتا تھا. تو ان بچوں نے یہ سوچا کہ ہر مرتبہ جب کھیتی اور فصل کاٹنے کا موقع آتا، باغ میں پھل توڑنے کا موقع آتا، تو اس وقت میں کھیتی کاٹتے ہوئے یا باغ میں پھل توڑتے ہوئے اس آدمی کا یہ معمول تھا کہ کاٹنے سے جو پھل رہ جاتے، جو فصل رہ جاتی، وہ غریبوں کے لیے ہو جاتا، یا پھر جو دانہ یا جو پھل
ایسے ہی نیچے گر جاتا، وہ بھی چھوڑ دیتا، اٹھاتا نہیں تھا۔ تو اس لیے جب یہ فصل کاٹنے کا موقع آتا اور باغ میں پھل توڑنے کا موقع آتا تو بہت سارے غربا اور مساکین حاضر ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو کچھ ملا کرتا تھا۔ تو ان بچوں نے یہ طے کیا کہ اب تو والد نہیں رہے، اور والد اتنا بڑا کام کرتے تھے کہ اپنی پیداوار کا ایک بڑا حصہ خامخواہ ضائع کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمارے مال میں کمی ہو جاتی تھی۔ تو اب کی بار ہم یہ کریں گے کہ صبح صبح فقیروں کو اطلاع نہ ہو، محتاج بندوں کو اس کی اطلاع نہ ہو، صبح صبح ہم اٹھ کر کھیت کی طرف، باغ کی طرف چلیں گے، اور فصل کاٹ کر غریبوں کے اٹھنے سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے رات میں یہ پلان بنایا اور رات میں سو گئے۔ صبح میں جب اٹھے ہیں، ایک دوسرے کو جگانے کے لیے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو جگایا تاکہ اڑوس پڑوس کے غریبوں کو اس کی اطلاع نہ ہو، خبر نہ ہو۔ تو جگا کر یہ سب صبح کے اولین ساعتوں میں چلے۔ جب اپنے کھیت کے پاس پہنچے ہیں تو دیکھا کہ کھیت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، خالی زمین پڑی ہوئی ہے، ایسی زمین پڑی ہوئی ہے جیسے فصل کے کاٹنے کے بعد جلا کر اس کو راکھ کر دیا جاتا ہے، ایسی زمین ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو زمین کو دیکھ کر ان کو یہ خیال آیا کہ کہیں ہم راستہ گم ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آزو بازو دیکھا، چونکہ ان کی اپنی جگہ تھی، تو آزو بازو علامتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ ہمارا ہی کھیت ہے، ہماری ہی جگہ ہے۔ تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فصل سے محروم کر دیا ہے، ہمیں فصل سے محروم کر دیا ہے۔ تو ان میں جب یہ رات میں پلاننگ ہو رہی تھی کہ غریبوں کو نہیں دینا ہے، محتاجوں کو نہیں دینا ہے، پورے کا پورا غلہ کاٹ کر کے سیدھے گھر لے کر آ جانا ہے، تو ان بھائیوں میں ایک آدمی تھا جو ذرا شریف النفس تھا، جس کی طبیعت باپ کی طبیعت سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے بھائیوں سے کہا بھی کہ یہ جو تم ارادہ کر رہے ہو یہ اچھا ارادہ نہیں ہے، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے، نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن بھائیوں نے مانا نہیں۔ تو جب بھائیوں نے بات نہیں مانی تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہو گیا۔ تو جب صبح میں جا کر انہوں نے کھیت کو دیکھا کہ وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہے، تو اس بھائی نے کہا کہ رات میں ہی میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ ارادہ غلط ہے، اچھا ارادہ تم نے نہیں کیا ہے۔ تو الغرض ان کو احساس ہوا، پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ یہ ہماری بری نیت کا اثر ہے اور ہماری بد نیتی کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس سے محروم کر دیا ہے۔ اور عموماً ایسے موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ اب جب یہ کٹی ہوئی کھیتی نظر آئی اور فصل سے محروم ہو گئے تو اب ایک دوسرے کو الزام دینے لگے کہ تم نے رائے ایسی دی تھی اس لیے میں اس سے اتفاق کر لیا، تمہاری بات مان لیے اس لیے ایسا ہو گیا۔ ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے، ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ تو بالآخر طے ہوا، سب کو احساس ہوا اور سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہماری بری نیت کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بری نیت سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے امید کی اللہ سے کہ ہماری اس بری نیت سے اگر ہم توبہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس باغ سے بہتر باغ ہمیں عطا فرمائیں گے، اس کھیت سے بہتر کھیت عطا فرمائیں گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کر ان کے باغ سے بہتر باغ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ایسا باغ عطا فرمایا کہ اس میں انگور تھے، ایک انگور کا خوشہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو خچر پر لاد کر لے جایا جاتا تھا، تو اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کر ان کو بدلے میں اللہ نے دوسرا باغ عطا فرمایا۔ یہ تو اپنی جگہ ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں بے شمار اسباب مفسرین نے لکھے ہیں کہ ہمیں اس واقعے سے کیا کیا عبرت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے خیر کے کاموں میں اولاد کو اگر شریک نہیں کریں گے
اولاد کا ذہن اگر نہیں بنائیں گے، اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، تو ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد اس طرح ان کے خیر کے کاموں پر پانی پھیر دے گی۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زندگی کا وہ آخری مشورہ تھا سلطان شاہ میں، اس وقت میں ہمارے تبلیغ اور دعوت کے ساتھیوں کو حضرت فرمانے لگے کہ اگر تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے بچوں کو ان کا ذہن نہیں بنایا، ان کا مزاج نہیں بنایا، تو جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا تمہارے گھر سے تبلیغ کا جنازہ بھی اٹھ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہی ہر نیک کام میں ماں باپ اگر اپنی اولاد کا ذہن نہیں بنائیں گے، تربیت نہیں کریں گے، اور جو خیر کے کام ماں باپ کرتے ہیں ان خیر کے کاموں میں اپنی اولاد کو شریک کرنا، شروع ہی سے عادت اس کی بنانا، شروع ہی سے ان بچوں کو ان خیر کے کاموں میں معاون بنانا، اگر شروع سے ذہن نہیں بنایا گیا تو جیسے ہی ماں باپ دنیا سے رخصت ہوں گے یہ بچے ان کے سارے خیر کے کاموں پر پانی پھیر دیں گے۔ آج بھی یہ موجود ہے، بے شمار مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ماں باپ نے بہت سارا خیر کا کام کیا، بہت نیک تھے، بہت دیندار تھے، لیکن اولاد میں اپنا دین منتقل نہیں کیا، اولاد میں اپنے جذبات منتقل نہیں کیے، جس کے نتیجے میں ماں باپ کیا دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو مسلمان سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ان کو مسلمان دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس واقعے کا یہ بنیادی سبق ہے، یہ بنیادی سبق ہے کہ ماں باپ جو خیر کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ عبادتوں کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، مالیات کے اعتبار سے ہو، معاشرتی زندگی کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی خیر کے کام ماں باپ کرتے ہیں ان خیر کے کاموں میں اپنی اولاد کو شریک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر شریک نہیں کریں گے تو ہمارے جانے کے بعد وہ خیر کا کام جاری نہیں رہے گا، وہ خیر کا کام جاری نہیں رہے گا، جس کے نتیجے میں جانے کے بعد میں جو صدقہ جاریہ اولاد ہمارے لیے بن سکتی تھی وہ صدقہ جاریہ اولاد نہیں بنے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے جانے کے بعد آدمی کی نیک اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ یہ کب بنتی ہے؟ جب تربیت کیا ہو زندگی میں اور ان کو اپنا معاون بنایا ہو، ان کی ذہن سازی کی ہو، ان کی تربیت کی ہو اور ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنایا ہو، تو یہ اس کے لیے معاون بنے گی اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو ایک بنیادی اور اہم اور اس وقت کا موجودہ حالات میں انتہائی اہم پیغام ہے اس واقعے کا۔ اور دوسرا سبق اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب یہ رات میں مشورہ کر رہے تھے تو اس وقت میں انہوں نے، چونکہ ان کو اپنے اسباب اور وسائل پر پورا یقین تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، طاقت تھی، قوت تھی، وسائل پورے موجود تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی طریقے سے صبح میں جا کر کھیت کاٹ لیں گے اور فصل کاٹ لیں گے، غلہ لے کر آ جائیں گے اور پھل اپنے گھر لے کر آ جائیں گے۔ انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا، اللہ کی مشیت پر اپنے عمل کو انہوں نے معلق نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کھیت ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آئندہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انشاءاللہ نہیں کہا، کئی دن وہی موقوف ہو گئی۔ سورہ کہف میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ ضرور شامل کیجئے، انشاءاللہ آئندہ یہ کام کر لوں گا، آئندہ یہ ہو جائے گا، کل کو مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اس طرح اس انشاءاللہ کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہیے، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو انشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، یہ جو جملے ہیں یہ آدمی کے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں، آدمی کے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے کتاب میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے دل میں اللہ سے باتیں کرے، دل میں اللہ سے باتیں کرے، دل میں اللہ سے باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی نعمت حاصل ہوئی،
تو وہ اللہ سے کہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ دیا، تیری طرف سے یہ مجھے ملی ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی، اے اللہ یہ مصیبت بھی میرے اعمال کی وجہ سے تیری طرف سے آئی ہے، تو ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ تو ایسا آدمی دل دل میں اللہ سے دعائیں کرتا رہے، دل دل میں اللہ سے باتیں کرتا رہے، اسی کا حصہ ہے یہ انشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ یہ جملے اگر آدمی بولتا رہے گا تو اس کا مطلب، یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ یاد ہے، اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہے، تو اس لیے اللہ کا تعلق اس کو نصیب ہوگا۔ تو اس لیے یہ جملے معمولی نہیں ہیں، ان جملوں کی وجہ سے اللہ کا تعلق بھی نصیب ہوتا ہے، اور ہر وقت اللہ کی ذات عالی کا استحضار رہتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی کے اندر کبر اور تکبر نہیں آئے گا، تواضع رہے گی آدمی کے اندر، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ دیا ہے۔ تو جب اللہ 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 بار بار آدمی بولے گا تو میں میرے سے ہوا، میں نے کیا، یہ جملے آدمی کی زبان سے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا سبق ہے اس کا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ رات میں جب مشورہ ہو رہا تھا ان بھائیوں کا، تو ایک بھائی ان میں بھلا آدمی تھا، یعنی باپ کے ذہن کا تھا، اچھا آدمی تھا، اس نے کہا بھی کہ ایسا مت کرو، یہ جو تم نے ارادہ کیا ہے، یہ جو تمہاری نیت ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ لیکن جب بھائیوں نے نہیں مانا تو نہ ماننے کی وجہ سے یہ بھائی ان سے الگ نہیں ہو گیا، بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا، یعنی غلط کام میں اس نے تعاون کر دیا، غلط کام میں وہ ساتھ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ان کا جو حشر ہوا اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ تو اس لیے جماعتوں میں، تنظیموں میں، کمیٹیوں میں جب بھی کوئی ایسا مشورہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایک ساتھی کی طرف سے غلط رائے آتی ہے اور اس پر اتفاق ہو جاتا ہے، تو آدمی اگر صحیح بات والا ہے تو اس غلط کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ غلط کا اگر آدمی ساتھ دے گا تو اس غلطی کی بنیاد پر جو وبال آئے گا اس میں اچھا آدمی بھی شریک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی غلط بات آتی ہے تو غلط بات کا آدمی معاون نہیں بننا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کا یہ معمول تھا، یہ حال تھا کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، غلط کاموں سے روکتے تھے، لیکن جب وہ نہیں روکتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ یعنی غلط کام سے روکنے کے بعد اگر وہ نہیں رکے تو آدمی کو ان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے کہ میں غلط کام کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں غلط بات کی تائید نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی تائید کیے بغیر ان کے الگ ہو جاتا ہے تو اس کے وبال سے بچ جاتا ہے، اگر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو وبال آتا ہے وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ تو یہ تین سبق بنیادی ہیں، اور بھی اسباق ہیں، یہ تین سبق ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں بڑا نفع ہوگا۔ جو سب سے پہلا بنیادی سبق ہے جو میں نے عرض کیا کہ اپنے خیر کے کاموں کا اپنی اولاد کو بھی عادی بنانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ان کی بھی ذہن سازی کرنی چاہیے، تو تاکہ وہ بھی ہمارے بعد وہ خیر کے کاموں کو لے کر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔